نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم سعادتوں والا، برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ اللہ نے بلا استحقاق عطا فرمایا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کتنے ایسے لوگ آپ کے علم میں ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں۔ بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے سانحات پیش آئے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتوں والا، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے انتظار فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے۔ وہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس مہینے کا جو جمعہ کا دن ہے، جو سید الایام کہلاتا ہے، وہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ ہر آدمی کی زندگی میں جتنی اس کی عمر ہے، اس عمر کے اعتبار سے زندگی میں اتنے رمضان گزرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی رمضان اللہ نے چاہا تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ صرف رمضان کے مہینے کے ملنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کون سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو درخواست دی تھی کہ یہ مہینہ آپ ہمیں عطا فرما دیں، یا ہم انتظار کر رہے تھے جیسے حضور انتظار فرماتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس اوقات جب رمضان میں اور روزے میں آدمی ذرا سی آزمائش سے اور سختی سے گزرتا ہے تو پھر عجیب عجیب باتیں زبان سے بھی نکلتا ہے. مثلا کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے مزہ آ رہا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اس طرح کے جملے زبان سے ادا کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے روزوں کی قطعاً ضرورت، نہ ہماری تراویح کی اور عبادتوں کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، ہمارے ذکر کرنے کی اللہ کو ضرورت. ان تمام چیزوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کافی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے. تو سوچنے کی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مزہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. ہم جیسے ناسمجھ لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تم میری رحمتیں اور مغفرتوں کا میں نے بازار لگایا ہوا ہے، سیل لگائی ہوئی ہے، لوٹو. افطاری کے وقت، تراویح کے وقت، سحری کے وقت نہ جانے کیسے کیسے لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرما رہے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لو، اس کی مغفرت سے فائدہ اٹھا لو، مانگ لو جو مانگنا ہے، لے لو جو اس سے لینا ہے. جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ چوپٹ کھولے ہوئے ہیں. ہر روز اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا مانگے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کر دیں، ہے کوئی ظلم کا مارا ہوا، مصیبتوں کا مارا ہوا کہ اس کی مصیبتوں کو رفع کر دیا جائے. یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم جتنی عبادت کر لیں، جتنی تسبیحات پڑھ لیں، جتنا قرآن پڑھ لیں، جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان اور اس کی عظمت اس میں ذرہ برابر فرق نہ آئے. اس کی شان تو بہت مابرا ہے. تو اس لیے اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے. یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہو کہ جی میں تو نماز روزہ کر کر اللہ تعالیٰ پر بڑا احسان کر رہا ہوں. وہ آدمی بیوقوف ہے، بے عقل ہے. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے وہ ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی جو اس کے قرب کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں رمضان بہت سارے گزرے جب سے ہم بالغ ہوئے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں 7-8 سال کی عمر سے روزے رکھوانے شروع کر دیے تھے. بلوغت کی عمر تو 15 سال ہے، اس وقت سے روزے رکھ رہے ہیں. کوئی جوان ہو چکا ہے، کوئی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی اور اس سے بھی آخری عمر کراس کر چکا ہے. میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ مل گیا، نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا اہتمام اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان میرا بقیہ سابقہ رمضانوں سے مختلف گزرنا چاہیے. میں آج رسمی باتیں نہیں کر رہا، رسمی باتیں نہیں کر رہا، 2-4 باتیں کر رہی ہیں دل سے اور اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں.
معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا رمضان، یہ رمضان جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ بقیہ رمضانوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ کیسے مختلف ہونا چاہیے؟ کہ اس رمضان کے روزوں کا جو فلسفہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، جو میں نے ابھی آیت میں پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے رکھنا صرف تمہارا خاصہ نہیں ہے، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ بھی روزے رکھتی تھیں، البتہ اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی جو جزیات ہیں، وہ ہر اعتبار سے، ہر امت کے اعتبار سے، ہر زمانے اور ہر دور کے اعتبار سے وہ الگ الگ رہی ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ روزے کا جو فلسفہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اس بات کا جائزہ مجھے خود لینا ہے، آپ کو اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ چند دن ابھی رمضان کے گزر گئے ہیں، بات میری توجہ کے ساتھ ذرا سمجھ لیں، چند دن رمضان کے گزر گئے اور بس ابھی پہلا عشرہ گزرے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا آج روزہ ہے، تیزی کے ساتھ دن گزرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے اور جائزہ یہ لینا ہے کہ قرآن کریم جو روزے کا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم تمہیں اس ٹریننگ سے گزار رہے ہیں، ان مراحل سے ہم تمہیں گزار رہے ہیں، روزہ تم سے رکھوا رہے ہیں، نمازیں تم سے پڑھوا رہے ہیں، تہجد تم سے پڑھوا رہے ہیں، تراویح تم سے ادا کروا رہے ہیں، زکوٰۃ تم سے ادا کروا رہے ہیں، روزوں کو افطاری تم سے کروا رہے ہیں، نیک کام اور طاعات اور عبادات کی توفیق تمہیں دے رہے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے تقویٰ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اگر تو پیدا ہو رہا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ رمضان میرا بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی علامات کیا ہیں؟ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا بہت معذرت کے ساتھ کہ رمضان صرف روزہ اور تراویح کا نام نہیں ہے۔ پچھلے جمعے بھی ذکر کی تھی یہ بات میں نے، ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ دو چیزیں بھی رمضان میں شامل ہیں، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ رمضان صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اب میں بہت آسان سے سیدھے سادے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا کتنے دن ہو گئے؟ 6 رمضان، چھٹے رمضان میں ہمیں کیا رمضان سے پہلے جو گناہ مجھ سے ہو رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں مجھ سے ہو رہی تھی، اس میں ذرا میں کچھ رکا؟ اس میں محتاط ہو گیا؟ میرے دن اور رات کے ان معمولات میں کوئی فرق آ گیا؟ اگر تو فرق آ گیا ہے بہت مبارک، بہت بڑی سعادت، اور اگر فرق نہیں آیا تو یہ ہے لمحہ فکریہ، یہ ہے سوچنے کی بات۔ سارے کام کر رہے ہیں پھر یہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہاں آخر کمزور پہلو ہے؟ اس کو سنجیدگی سے سوچنا ہے، اس نقطے کو۔ میں چند موٹی موٹی آپ کو میں مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور سمجھنا بات کو آسان ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے رمضان سے پہلے جھوٹ بولنے کی عادت تھی. میں بہت ہائی فائی قسم کی باتیں میں نہیں کرتا. آپ کے دماغ، عقل، سمجھ، آپ کے لیول کے اعتبار سے بات کرتا ہوں. ہمیشہ آپ کو میں ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر اپنا وقت پورا کر لوں، یہ اس جگہ کی خیانت ہے، اس جگہ کی جہاں میں بیٹھا ہوں. صحیح بات آپ کے علم میں آنی چاہیے. رمضان سے پہلے ایک آدمی اللہ نہ کرے جھوٹ میں مبتلا تھا. جھوٹ کی اس کی عادت تھی، بات بات پر جھوٹ بولتا تھا. کاروبار میں جھوٹ بولتا تھا، اپنے ملنے جلنے والوں سے جھوٹ بولتا تھا، عام لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتا تھا، بول چال میں جھوٹ بولتا تھا. اب یہ رمضان شروع ہو گیا، آیا، اب وہ عادت ابھی بھی اسی طریقے سے ہے یا فی الحال اس سے اللہ نے بچایا ہوا ہے؟ اس کا جائزہ لینا ہے. اور اگر تو میں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے، میں آپ کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا سکتا. فتویٰ لگانا ہر للو پنجو کا کام نہیں ہے. یہاں تو فتوی بازی جو ہے نا وہ ایک شہرت کا ایک انداز ہے مشہور ہونے کا. فتویٰ نہ لگائیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں. میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں. سوچیں، غور کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی بول چال کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور جو معاملات چل رہے ہیں معاشرت، اس کو دیکھیں. آیا یہ عادت ابھی بھی ہے یا رمضان میں اللہ نے چھٹکارا دے دیا ہے؟ اگر تو یہ عادت سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں چھٹکارا دے دیا تو میں کہتا ہوں کہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے ایک بری عادت سے تو بچا لیا، انشاءاللہ کل دوسری بری عادت سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ. اور رمضان سے پہلے جو ہے وہ دوسروں سے گفتگو میں دل آزاری میں کیا کرتا تھا، لوگوں کی میں غیبتیں کیا کرتا تھا، تان اور تشنیع کی باتیں کیا کرتا تھا، دوسروں پہ جملے اور فکرے کسا کرتا تھا. مجلس آرائی میں اس پر کیچڑ اچھالنا، اس پر کیچڑ اچھالنا، اس کے کردار کو مشکوک کرنا، فلاں کے کردار کو مشکوک کرنا، وہ کام میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خاصہ یہ کام میں بھی کر رہا ہوں تو میں پورے یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں، آپ 100 سال بھی اس طرح روزے رکھتے رہیں، ایک رکھتی روزے کا فائدہ نہیں ہوگا. بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. 100 سال اور مل جائے نا، 100 سال 200 سال چلیں اور روزے رکھتے رہیں، لیکن اس روزے کا جو زندگی پر اثر مرتب ہونا چاہیے، روزے پر جو روزے کا جو روزے دار پہ اثرات اور نتائج مرتب ہونے چاہیے، ختم، کوئی اثر نہیں. یہ روزہ تو زندگی تبدیل کرنے کا نام ہے. یہ روزہ اپنے معمولات چینج کرنے کا نام ہے. یہ روزہ اپنے شب و روز کے سارے معمولات تبدیل کر دینے کا نام ہے. اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا اور نجات پانے کا نام ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کر بھی یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ خود اپنے ایمان سے بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے، کیا پھر اس روزے کا کوئی فائدہ ہے سوائے اس کے کہ صبح سے شام تک کے بھوکے پیاسے ہیں؟ جھوٹ مجھ سے نہیں گیا، کینہ مجھ سے نہیں گیا، حسد مجھ سے نہیں گیا، بغض مجھ سے نہیں گیا، دل آزاری مجھ سے نہیں گئی، رشوت جو میں پہلے لیتا تھا ابھی میں لے رہا ہوں، 2 نمبر کام جو میں پہلے کرتا تھا میں ابھی بھی کر رہا ہوں، ناجائز حرام طریقے سے چیزیں بیچ کر منافع حاصل کرنا جو پہلے میرا وتیرہ تھا وہ ابھی بھی کر رہا ہوں. البتہ حاجی صاحب روزے سے ہیں، حاجی صاحب روزے سے ہیں، لیکن حاجی صاحب یہ 2 نمبر کام سارے اسی طرح چل رہے ہیں. حضرت بہت
सोचने की बातें जो मैं बात आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं बड़े दिल से। अगर ये चीजें सारी चल रही हैं, फिर हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। फिर उस रोजे के असरात जिंदगी पर मुरतब नहीं होंगे। जिंदगी जिस रुख पर चल रही है, जिस ट्रेंड पर हम चल रहे हैं, बस वो फिर उसी तरह हम चलते रहेंगे। कोई मुस्बत तब्दीली हम अपने अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। परसों तरसों फजर में भी मैंने हदीस जिक्र की थी, आप में से बहुत सारे फजर में भी होते हैं। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिह फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबह। जिस आदमी ने रमजान में रोजे में झूठ नहीं छोड़ा, गलत अमल नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूख और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं है। रहे भूखा प्यासा, मारता रहे अपने आप को भूख प्यास में। असल मकसद यह है कि जूं जूं दिन गुजर रहा है, मेरे अंदर ताआत और इबादात में मेरे अंदर इजाफा हो, बुराइयां, गुनाह, मासियतें, नाफरमानी एक एक कर कर मैं उसको छोड़ूं। अच्छा, मैं एक बात और मैं अर्ज कर दूं, ये मेरा अपना ख्याल है। अब पता नहीं मेरा ख्याल सही है या नहीं, ये तो आप ईमानदारी से आप बताएंगे। मेरा अपना जहन है, जो मैं हालात देखता हूं, वल्लाहु आलम। हम रोजा रखने में इन चीजों की छोड़ने की नियत भी नहीं करते। मैंने कहा ना, एक ट्रेंड चला हुआ है, एक रूटीन है, एक तरतीब है। भाई सुबह हुई, सहरी करेंगे, दिन भर अपने काम काज में मशगूल होंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर तरावीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होटल पे बैठेंगे, 12-1 बजे तक के गप्पे लगाएंगे। मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब मुझे होता है। खैर, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मैं कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं हूं। मैं कभी रमजान में बाहर नहीं निकलता। कल दांत में मेरी तकलीफ हुई, मैं तरावी पढ़कर दांतों के डॉक्टर के पास गया। वहां पे जब मैं आया तो मेरी अकल दंग रह गई। हर होटल पर चाय के एक रश लगा हुआ है, जब मैं गफीर है। ऐसा लगता है कि इन बिचारों को यही नहीं पता कि क्या रमजान और क्या गैर रमजान, ये रातें कितनी कीमती हैं, ये मिनट और सेकंड कितने कीमती हैं। एक एक मिनट और एक एक सेकंड में अल्लाह ताला कुतुब और अब्दाल पैदा कर देते हैं। ये बेचारे जो है वो गप्पे हाँक कर दबा के, कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं, कहां हम वक्त गवा रहे हैं। और शबे जुमा तमाम होटल जो है वो भरे हुए हैं चाय से, और वो लगी हुई मजलिस दबा के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आप हफ्ते के दिन रात को देखिएगा, हफ्ते के दिन रात को आप देखिएगा, कोई सड़क आपको खाली नजर नहीं आएगी। तो मेरे अजीजों, ये रमजान का महीना इन कामों के लिए नहीं है। हर आदमी का अमल उसके साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है, दूसरे का अमल दूसरे के साथ है, लेकिन समझाना ये जिम्मेदारी है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, सही चीज की तरफ रहनुमाई करना, ये शरअन और अखलाकन, दियानतन, अमानतन जिम्मेदारी है। ताकि मैं तो अल्लाह ताला के यहां बरी जिम्मा हो जाऊं कि जी मैंने तो बता दिया था, अब मानना ना मानना ये पब्लिक का काम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये रमजान सिर्फ रोजे और तरावी और अफ्तारी और सहरी का नाम नहीं है, बल्कि जूं जूं ये रमजान का एक एक दिन गुजर रहा है, हमारी जिंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, गुनाहों से हमारे दिल में नफरत बैठनी चाहिए, इबादत का हमारे अंदर शौक पैदा होना चाहिए,
دعاؤں میں ہمارا دل لگنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں ہمیں مزہ آنا چاہیے، مال کی ہمیں سخاوت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ غم و خواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ میں جتنی باتیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ باتیں ساری آپ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں، اس سے پہلے میں نے کبھی رمضان میں یہ بات میں نے نہیں کی، لیکن مجھے خیال آیا کہ یہ بات کہہ دینی چاہیے۔ طبیعت پر شاید ناگوار تو گزرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں، ایک آدمی کے دل میں بات ڈال دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، طبیعت پہ ذرا سا ناگوار ہوگی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چلیں ہو بھی دے تو کیا ہوا، پہلے بہت سے ناراض ہیں، آپ بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ راضی رہے، مخلوق کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے، الٹا لٹک جائیں پھر بھی خوش نہیں کر سکتے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست داڑھی منڈوانے کا کام کرتے ہیں، میری ان سے درخواست یہ ہے کہ رمضان میں اس گناہ سے بچ جاؤ۔ میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس گناہ سے آپ کم سے کم رمضان میں توبہ کر لیں۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے رمضان بھی اسی طریقے سے گزرا جیسے کہ ہمارا عام سال گزرتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور یہ گناہ ہم اپنے ساتھ چمٹا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات حضرت کے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، حضرت نے لکھا ہے ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سوچیے گا میری اس بات کو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو نہ کریں عمل، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچیں ضرور ایک دفعہ کہ اس پاگل آدمی نے کوئی بات کی تھی، صحیح کی تھی، غلط کی تھی، روزے میں سٹیا تو نہیں گیا تھا۔ دیکھیں بعض گناہ وہ ہیں، میری بات سمجھیں، بعض گناہ وہ ہیں کہ جس گناہ کو آدمی جب کرتا ہے تو وہ گناہگار کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہیں، تو ڈاکہ ڈالنے سے پہلے تو گناہگار نہیں ہے نا، یا ہے؟ ہانی میں جواب تو دیتے رہے، نہیں ہے۔ جس وقت وہ عمل کر رہا ہے اس وقت وہ ڈاکو کہلائے گا۔ ایک چور چوری کر رہا ہے، چوری کرنے سے پہلے وہ گناہگار نہیں ہے، جس وقت یہ چوری کا عمل اس سے سرزد ہو رہا ہے اس وقت گناہگار ہے۔ توبہ کر لے گا بعد میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کسی کا مال لیا تو معاف نہیں ہوگا، یہ پہلے بتا دوں۔ کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے، ہڑپ کیا ہوا ہے، اب رات بھر جاگ کر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، روتے رہے، جان نکل جائے گی روتے ہوئے، اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کریں، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن داڑھی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ سو رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو گناہ کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو گناہ کی حالت میں، یعنی گویا کہ 24 گھنٹے یہ گناہ اس کے ساتھ بولے نا چمٹا ہوا ہے۔ سارے گناہ، تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، روزہ رکھنے سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، افطاری کرانے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیک کاموں کے کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ ہر وقت گناہ کی حالت میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو اپنے وقت کے شیخ الحدیث تھے۔ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، طواف کر رہا ہے،
بھائی کوئی آدمی اگر سو رہا ہے تو سونے کی حالت میں تو کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا. ایک آدمی اگر نیند میں ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے؟ بھائی نیند سے جب اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کوئی غلط سلط کام کرتا ہے پھر گناہ ہوتا ہے. یہ بندہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ یہ سو رہا ہے اور گناہ کی حالت میں سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں. اس لیے بھائی میری درخواست یہ ہے بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت خیر خواہی کے ساتھ، کہ کم سے کم رمضان میں اس گناہ سے ہم رک جائیں. اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کل خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے زندگی کا ارادہ کر لے، اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. اس گناہ، اللہ نے اگر اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو اس ایک گناہ کی بچنے کی برکت سے نہ جانے کتنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ میں چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں. کتنے گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. ایک گناہ سے بچنے کا اہتمام کر لیں. بات مشکل تو نہیں ہے، آسان سی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک میں نے جنرل بات کی. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. ایک کام کا اہتمام کر لیں، ایک کام کا اہتمام کر لیں، ارادہ کر لیں. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. دیکھیں شیطان تو فی الحال رخصت پر ہے، عارضی چھٹی پر ہے. ایک کام کا ہم ارادہ کر لیں کہ رمضان میں یہ زبان کو ہم اپنے لگام دیں گے. اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، اس زبان سے کسی کی برائی نہیں ہوگی، اس زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی، یہ زبان غلط بیانی نہیں بولے گی. یقین کریں میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ایک چیز پر اگر ہم کنٹرول کر لینا، ایک چیز پر آپ ایک دن تہجد نہ پڑھیں، 1 روپیہ صدقہ خیرات آپ نہ کریں، روزے رکھتے رہیں طریقے سے، تراویح پڑھتے رہیں، کوئی نفل نماز آپ نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ نے، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے، فقہا نے کتابوں میں تصریح کی ہے اس بات کی کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو یہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ میری زبان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں جب جاگتا ہوں تو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوں پاگلوں کی طرح، جب میں جاگتا ہوں تو لوگوں کے آبروؤں پر میں حملہ کرتا ہوں، روزے سے ہے وہ، اس کو چاہیے کہ وہ اٹھے، نماز کے وقت وہ نماز پڑھ لے، نماز کے بعد پھر سو جائے، پھر نماز کے وقت وہ ایک قرآن کی تلاوت نہ کرے، ایک تسبیح نہ پڑھے، ایک تعاقب اور عبادت نہ کرے، صرف فرائض ادا کرتا رہے اور سوتا رہے. یہ آدمی ولی ہے، یہ آدمی ولی ہے. صرف سو کر وقت پورا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر میں جاگا تو جاگنے میں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوں گے، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوں گے، لوگوں کو مجھ سے تکلیفیں پہنچے گی. اب لوگوں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے بس نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے سو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے سو جاتا ہے، روزے سے ہے. تو انشاءاللہ اس کو ساری عبادتوں کو ثواب ملے. پتہ نہیں آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کو لگام دے دیں. یقین کریں روزے بھی ہمارے بہت اچھے گزریں گے، تراویح بھی ہماری بہت اچھی گزرے گی، دن بھی ہمارا بہت اچھا گزرے گا، راتیں بھی ہماری بہت اچھی گزریں گی، اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا زیادہ مستحق ہے اس بات کا. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مانگیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، بری جو لتیں پڑی ہوئی ہیں، ان لتوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے. میں کہتا ہوں کہ بہترین یہ رمضان ہوگا آپ کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک بات تو میں نے یہ عرض کی، 2 باتیں اب تک میں نے ذکر کی ہیں. 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے روزانہ کی بنیاد پر کہ قرآن جو رمضان کا اور روزوں کا اور تراویح کا جو فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، تقویٰ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا، سیدھا سادے الفاظوں میں یہ ہے۔ وہ پیدا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا، ایک بات۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ زبان کو قابو کر لیں، زبان کو قابو میں کر لیں، تہیہ کر لیں کہ یہ زبان غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے رمضان کے فائدے، کیسے رمضان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری بات، یہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، میں گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں منٹ اور سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان کا ایک رمضان مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ اس کو فضول کاموں سے، لایانی کاموں سے جتنا ہم بچا کر گزاریں گے اتنی ہمارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ میں دیکھوں کہ میرا وقت کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک کے میرے کیا معمولات ہیں، کہاں کہاں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، کہاں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہاں کن کن دوستوں کے ساتھ میری مجلس سرائی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ مجلس سرائی ہو رہی ہے رمضان میں سب کو طلاق دے دیں۔ طلاق کا معنی چھوڑ دیں، آپ کچھ اور نہ سمجھیں، چھوڑ دیں سب کو، ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں، بہت پرانی دوستی تھی، بہت پرانا تعلق تھا، چھوڑ دو رمضان کے لیے تعلق۔ اب وہ سارے تعلقات توڑ کر ایک ذات سے اپنا تعلق قائم کر لو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ یہ 11 مہینے پھر ہم تعلق بنا لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، کہاں کہاں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ میں کہاں کہاں بیٹھتا ہوں، میں پھر ہمدردی اور خیر خواہی سے مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو۔ جتنا وقت، زیادہ سے زیادہ وقت میرا عبادت میں لگے، زیادہ سے زیادہ وقت میرا نوافل میں لگے، زیادہ سے زیادہ وقت میرے ذمے جو نمازیں، فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو میں ادا کرنے والا بن جاؤں، دعاؤں میں میرا وقت لگے، تلاوت میں وقت لگے، تسبیحات میں وقت لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور الہا و زاری میں میرا وقت لگے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ تو کام پورے سال ہوتا رہتا ہے، یہ کون سا نیا کام ہے، یہ دھندے تو سارے پرانے۔ یہ میری بہت عاجزانہ آپ سے درخواست اور التماس ہے کہ اپنے معاملات کو چینج کریں، صبح اور شام کوشش کریں اس بات کی کہ ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ بھائی اگر سارے کام آپ نے کر لی تو آرام کریں، سوئیں، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ نوکری پر جا رہے ہیں وہاں جائیں، کام کاج کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، سب کریں، لیکن کوشش اس بات کی ہو اور اہتمام اس بات کو کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان جھمیلوں سے نکل کر بولیں عبادت میں لگے، اللہ کو منانے میں لگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے، دعاؤں میں لگے، ذکر میں لگے، تسبیحات میں لگے، معافی تلافی میں لگے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے، اپنے نام اعمال کو اجر اور ثواب سے بھرنے میں لگے۔ میرا وقت جو ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہو۔ اب ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک آدمی کہیں کام کر رہا ہے، تو بھائی کام کرتے وقت زبان تو چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، یہ زبان پہ پابندی ہے۔ جو وقت زبان سے آپ اول فول بول رہے ہیں، یہ جس زبان سے آپ غیبتیں کر رہے ہیں، یہ جس زبان سے آپ دوسروں کو ایذا رسانیاں پہنچا رہے ہیں، اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت کرنے کی ہیں اور ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارا سلامتی والا بنا دیں، اور حدیث میں ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے رمضان نصیب فرمایا اور یہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پورا سال اس کا سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ من سلم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ، حدیث میں ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، سلامتی کے ساتھ گزرنے کا معنی یہ ہے
کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر اس نے رمضان گزارا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے سال ان گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا اچھا رمضان میرا گزر جائے, گناہ سے میں باز آ جاؤں, معصیتوں سے میں دور رہوں, اللہ آپ کی نافرمانیوں سے میں دور رہوں, کوئی کام, کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فعل میرا ایسا سرزد نہ ہو جائے مجھ سے کہ جو آپ کی ناراضگی کا اور جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. اللہ آپ میری حفاظت فرما دیں. تو کم سے کم دعا بھی تو کریں, دعا کریں گے, فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رمضان جو ہے وہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. عادت ڈالو, عادت. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے لیے قابل عمل بنائے اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا جو پہلا عشرہ رحمت ہے, اللہ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور تمام کے تمام معصیتوں سے اور گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور رمضان میں جو تقوی حاصل ہونا چاہیے, حقیقت میں اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے. یہ تقوی ہر مسلمان کی زندگی کی آخری منزل ہے. یہ تقوی ہر مسلمان کی زندگی کی آخری منزل ہے, انتہا یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.